آگے ہے جی سورۃ طلاق، جس کو نسائے صغرا بھی کہتے ہیں۔ 65 نمبر کی سورہ، 12 آیات ہیں۔ اس کے بارے میں ایک روایت سن لیجئے، بخاری کی روایت ہے 4908 عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ انہوں نے اپنی بیوی آمنہ بنت غفار کو جبکہ وہ حائضہ تھی طلاق دے دی۔ حضرت عمر نے رسول اللہ سے جا کر اس کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی تو اس پر بہت غصے میں آئے اور فرمایا ان سے بولو کہ اپنی بیوی سے رجوع کریں اور انہیں اپنے نکاح میں لے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے منتھلی سائیکل سے پاک ہو جائیں، پھر پیریڈز آئیں اور پھر وہ پاک ہو جائیں۔ اب اگر وہ طلاق دینا مناسب سمجھیں تو اس کی پاکی یعنی طہر کے زمانے میں ان کے ساتھ ہم بستری کیے بغیر طلاق دے دیں۔ بس یہی ہے وہ وقت جس میں اللہ نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ ان کو حالت طہر میں طلاق دے دیں۔ کس کو یاد رہتا ہے؟ آٹے میں نمک زیادہ، کھانے میں نمک تیز ہو گیا، مرچیں آ گئیں اور چلتے چلتے پاؤں اٹک گیا، طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، پوری گردان۔ کسی نے کہا تجھے طلاق، 3 طلاقیں، پھر تو میرے بعد کسی اور سے نکاح کر کے واپس آئے، پھر میرے ساتھ تیرا نکاح ہو، میں پھر بھی طلاق دیتا ہوں۔ بھئی یہ چھری ہے کہ آپ کی زبان ہے؟ یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ سورج سن لے اور مجھے یاد دلائیے گا اگر میں نے نہ کی۔ پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ رکو نمبر 17 ہے، آیت نمبر 1 سے 7۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدۃ۔ اے نبی اپنی امت سے کہو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں میں یا عدت کے آغاز میں طلاق دو، اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو۔ نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے، یعنی دونوں میں رجوع ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے۔ بس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق ایک نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، اور آپس میں 2 عادل شخصوں کو گواہ کر لو اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ اور وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، مینوپاز کی طرف اشارہ ہے، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، یعنی پیوبرٹی کی ایج سے پہلے کی ایج۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے، یعنی وہ 9 ماہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ 9 دن بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو ہی بچہ ڈیلیور ہو جائے گا ایسی عورت عدت سے نکل جائے گی۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کرے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان معاملات میں تقویٰ کا کتنا ذکر ہے، پیچھے بھی اسی پہ بات ہوئی تھی، یہاں بھی ہے سورہ نساء میں بھی، یعنی تقوی کے بغیر شوہر بیوی ساتھ نہیں رہ سکتے، باقیوں کی تو بات چھوڑ دیجئے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اسے بہت بھاری اجر دے گا۔ تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرچ دیتے رہا کرو۔ پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو، اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو۔ اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی۔ کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اسے اللہ نے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حسب حیثیت دے۔ کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی اور فراغت بھی کر دے گا۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہنا ہے، اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھنی ہے، آپس میں مشورہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ٹھیک گواہی پر قائم رہنا ہے۔ اب دیکھیے تھوڑی سی بات کروں گی طلاق پہ۔ یہ آپ سب بڑے آرام سے
ٹھنڈے دل دماغ سے میری بات سنیں اور سمجھیں، کیونکہ اس میں کتنے لوگوں کے گھر بس جائیں گے۔ دیکھیے بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں، ایک دفعہ مرد طلاق دے دے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور پھر چپ کر جائے، ساتھ رہیں گے، ایک ہی گھر میں رہیں گے، بیوی تیار ہوگی، سجے گی، سنورے گی، شوہر کی خدمت کرے گی، گھر کو صاف رکھے گی، انٹیمیسی شو کرے گی، اس کو اپنے آپ کی طرف مائل کرے گی، اینی ٹائم وہ رجوع کر سکتا ہے، گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی۔ 3 مہینے تک دونوں کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دیں کہ یہ اس کو ایک دفعہ طلاق بول چکا ہے۔ جس دن تیسرا پیریڈ شروع ہو گیا یا ختم ہو گیا، دونوں کا حساب ہوتا ہے، یعنی 3 ماہ پورے ہوئے، اب معروفاً بات کر رہی ہوں، اس کے بعد دونوں الگ ہو جائیں گے، طلاق ہو گئی، دیٹس اٹ۔ کیا ضرورت ہے 3 دفعہ طلاق کہنے کی؟ دیکھیے مرغی کو ذبح کر رہے ہیں تو جب ایک دفعہ چھری تیزی سے چلا دی تو گردن کٹ گئی یا الگ ہو گئی یا اس کی رگ کٹ گئی، تو کوئی ضروری ہے کہ 3 دفعہ چاپ کریں اس کو؟ یہ بات نہیں پتا لوگوں کو۔ آپ کہیں گے فرق کیا پڑتا ہے؟ قرآن نے یہی طریقہ دیا ہے طلاق کا، یہ جو عدت ہے نا، تو عدت اور طلاق کی جو 3 مہینے یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور یہ شوہر کے گھر میں۔ ہمارے تو لڑکی پہلے اماں کے گھر پہنچی ہوتی ہے، کئی قسم کی پنچایتیں بیچ میں آ چکی، حکم ادھر کے ادھر، اور سارا خاندان کان لگا کے BBC نیوز کی طرح سن رہا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوا اور کیا ہوا۔ غلط ہے۔ اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو طلاق رجعی بھی کہتے ہیں اور اس کو طلاق حسنہ بھی کہتے ہیں۔ 3 ماہ ہونے کے بعد دونوں آزاد۔ عورت دوسری جگہ کوئی اس کو رشتہ ملتا ہے، اس کے والی وارث دیکھتے ہیں، اچھا کر دیں، مرد تو ویسے ہی کبھی بھی کر سکتا ہے۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزرے، نہ اس کو ملا نہ اس کو ملا، اس نے بھی کوئی اور نظروں میں رکھا ہوا تھا، اس کا بھی کوئی نظر تھی، نہیں ملی، دونوں کو دوبارہ بٹھا کر مولوی صاحب سے نکاح پڑھا دو، وداؤٹ اینی ادر پرسن، دونوں کی دوبارہ شادی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی نے طلاق دینی ہے تو یہ دے، یہ خوبصورت طلاق، اس کو کہتے ہیں طلاق حسنہ۔ مرد بیوی کو زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں دے سکتا ہے، بس الطلاق مرتان۔